اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے مرحلے کو انتہائی واضح اور ترتیب وار بیان کیا ہے۔ جدید سائنس نے بھی ان مرحلوں کی تصدیق کی ہے۔ آئیے ان مرحلوں کی ترتیب وار بیان کرتے ہیں اور ہر مرحلے کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کو شامل کر کے واضح آپ کو کریں گے کہ آج سے 1400 سال پہلے وہ کون سی ہستی تھی جس نے اس طرح ہر چیز کو واضح اور اصلی روشنی اور اصلی علم میں نازل کر دیا کہ آج بھی جو اتنی جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جس طرح 1400 سال پہلے بیان کیا گیا تھا۔ نطفہ، منی کا قطرہ، فرٹیلائزیشن، یہ وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جب مرد کا نطفہ اور عورت کا بیض مل کر ایک نیا خلیہ بناتے ہیں جسے زائگوٹ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم آپ کو ادھر سناتے ہیں، باقی صورت اور ترجمہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا تو سنیے۔ پھر اس کی نسل کو ایک کمزور پانی منی کے نچوڑ سے بنایا۔ دوستو ادھر جو منی کا نچوڑ ہے، نچوڑ سے مراد کہ پانی کا نچوڑ نکالا، یعنی پانی میں وہ جو پانی ہے اس کا ایک قطرہ، پانی بہت زیادہ تھا لیکن اس کا نچوڑ نکال کر ایک قطرہ جو ہے اس کو استعمال کیا گیا۔ میں آپ کو مزید وضاحت دیتا ہوں اس نچوڑ الفاظ کی۔ یہ جو استعمال کیا گیا ہے کہ مرد کے جب جراثیم عورت کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور ادھر سے عورت کا ایک جراثیم جسے ایگ بولتے ہیں وہ بھی خارج ہوتا ہے، اور یہ دونوں جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو عورت کا ایگ جو ہے چیک کرتا ہے اور مرد کے جراثیموں میں سے ایک جراثیم کو انٹری دیتا ہے جو اس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں پروٹین کا لیول چیک کر کے، اور ایک کو انٹری کرنے کے بعد باقی اپنی تہ کو بند کر لیتا ہے اور باقی جو ہیں وہ سب مر جاتے ہیں، اس میں سے ایک کو ہی کامیاب کیا جاتا ہے۔ تو ادھر نچوڑ کا یہ مطلب ہے، صاف ظاہر ہے ادھر اگر نچوڑ کا الفاظ استعمال کیا گیا ہے تو اس کا کوئی صاف مطلب ہوگا، اور یہ آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے، کلیئر کہ پھر اس کی نسل کو ایک کمزور پانی کے نچوڑ سے بنایا ہے۔ تو نچوڑ کا یہی مطلب ہے اور یہ صاف صاف آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ تو اس بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ مرد کا نطفہ عورت کے بیض سے جب ملتا ہے تو زائگوٹ بنتا ہے جو رحم کی طرف بڑھتا ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ منی میں لاکھوں نطفے ہوتے ہیں لیکن صرف ایک ہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو دوسرا مرحلہ ہے اس کے اندر دوستو القاح، چپکنے والا مادہ۔ چند دن بعد زائگوٹ رحم کی دیوار سے چمٹ جاتا ہے اور وہاں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا اس طرح ذکر آیا ہے کہ پھر ہم نے نطفے کو القاح جمنے والے خون یا چپکنے والا مادہ میں بدلا۔ قرآن میں بھی بالکل اسی طرح ہی بیان کیا گیا ہے۔ یہ آپ کو سورت کا نام اور اس کی آیت اور پورا حوالہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ دوستو یہ ویڈیو پوری تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے، لہٰذا آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی ہستی تھی جس نے 1400 سال پہلے اتنی حکمت کے ساتھ ہر چیز کو واضح کر دیا تھا، جو آج بھی اتنی جدید ٹیکنالوجی نے اس کو سچ ثابت کیا۔ اس کے آگے ہم چلتے ہیں۔ سائنس وضاحت کرتی ہے کہ زائگوٹ رحم میں پہنچ کر ایک مخصوص جگہ پر چپک جاتا ہے اور اس مرحلے میں ایک چھوٹے خون کے دھبے کی طرح نظر آتا ہے، اور بالکل جیسے القاح چپکنے والا خون۔ اور اس کے بعد ہم تیسرے مرحلے میں جاتے ہیں، اور ادھر وہ جو چپکے ہوئے گوشت کی ماند ہوتا ہے اب جنین کی شکل بننے لگتی ہے جو دیکھنے میں چبائے ہوئے گوشت کی طرح ہوتی ہے۔
यानी ये जो तीसरा मरहला है इसका ये होता है कि वो जीनीन की शक्ल बनने लगती है जो देखने में चबाए हुए गोश्त की तरह होता है। साइंसी ज़बान में इसको एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो। ठीक है, अब कुरान में इसका किस तरह ज़िक्र किया गया है आपको अब सूरत और तर्जमा नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, मैं भी आपको बताता हूँ। फिर हमने अलके को मुज़ग़ा चबे हुए गोश्त के टुकड़े में बदला। कुरान पाक में इस सूरत का तर्जमा इस तरह है कि फिर हमने अलके को मुज़ग़ा चबाए हुए गोश्त के टुकड़े में बदला। तो साइंस इस मरहले में बच्चे की पैदाइश अज़ा जैसी आँख, नाक और दिल बनने लगते हैं। देखने में ये चबाए हुए गोश्त के टुकड़े की मांद होता है जिसमें दांतों की निशान जैसे उभार भी देखे जा सकते हैं। साइंस इसको इस तरह वजाहत देती है। उसके बाद हम चौथे मरहले की तरफ बढ़ते हैं और ये होती है हड्डियों की तश्कील। चौथे मरहले में हड्डियों की तश्कील दी गई है। ये किस तरह होता है, इस मरहले में बच्चे की हड्डियों का ढांचा बनता है और इसका कुरान में इस तरह जिक्र है कि फिर हमने चबे हुए गोश्त को हड्डियों में बदला। ये सूरत आपको नज़र आ रही होगी और इसका नीचे तर्जमा भी। तो साइंस इसकी वजाहत किस तरह देती है, जदीद तहकीक के मुताबिक साइंस कहती है कि पहले कार्टिलेज नरम हड्डियां बनती हैं, फिर वो सख्त हड्डियों में बदल जाती हैं। बच्चे के जिस्म में सबसे पहले रीढ़ की हड्डी, फिर खोपड़ी और दीगर हड्डियां बनती हैं, ये साइंस कहती है। अब हम चलते हैं पाँचवें मरहले में। पाँचवें मरहले में गोश्त का चढ़ना, यानी हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ता है पाँचवें मरहले में, ये साइंस कहती है। तो इसका कुरान में किस तरह ज़िक्र है हम आपको बताते हैं। इसका कुरान में आपको सूरत और तर्जमा स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़कर भी बताता हूँ। फिर हमने हड्डियों को गोश्त से ढांप दिया, फिर हमने हड्डियों को गोश्त से ढांप दिया। इसकी साइंस किस तरह वजाहत देती है, साइंस कहती है कि सबसे पहले हड्डियों का ढांचा बनता है और फिर इस पर मसल्स, पट्टे और जल्द आती है। ये बात हैरान कुन है कि कुरान ने पहले हड्डियों और फिर गोश्त के चढ़ने का जिक्र किया, जो जदीद साइंस साबित करती है। ठीक है, अब हम छठे मरहले में आते हैं। इसमें ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जिसमें रूह फूंकी जाती है। वो कौन सी हस्ती है जो एक बेजान चीज़ को जानदार बनाती है? वो ही तो है ज़ात जो हमारा रब है। बेशक आप लोग गौर करेंगे तो आप इस्लाम की तरफ आएंगे और यही सच्चा दीन है। तो आइए हम जानते हैं। फिर अल्लाह ताला इसमें रूह फूंक कर मुकम्मल इंसान बना देते हैं और इसका कुरान में किस तरह ज़िक्र किया गया आज से 1400 साल पहले, आप सुनिए। फिर हमने इसे एक दूसरी तख्लीक में बदला, फिर हमने इसे एक दूसरी तख्लीक में बदला। इसका इधर बिल्कुल टॉपिक ही चेंज हो गया है कि दूसरी तख्लीक हो गई, मतलब दूसरी तख्लीक का मतलब इधर आप समझ गए होंगे। अब साइंसी वजाहत के साथ आपको बताता हूँ कि इसके बारे में साइंस क्या कहती है। ये वजाहत आपको इसलिए दे रहा हूँ, कुछ लोग हैं दुनिया में जो ना खुदा को मानते हैं, ना नबियों को, ना रोज़े क़यामत को। ये एक उनको हकीकत बयान करने का मेरा मकसद है। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी मज़हब या किसी फ़िरके के दरमियान इंतशार फैलाना हरगिज़ नहीं है, बल्कि एक हकीकत को एक अच्छे अंदाज के साथ पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि साइंस के मुताबिक 5वें महीने में बच्चे के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और वो हरकत करने लगता है, यानी उसके अंदर जान आ जाती है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक 40 दिन बाद बच्चे में रूह फूंकी जाती है, जिसके बाद वो ज़िंदा जानदार बन जाता है। तो दोस्तों, ये वो ताकत है जिसने तमाम दुनिया और तमाम
اس کائنات اور انسانوں کو بنایا، یہ دنیا کو اتنا بڑا فلسفہ نہیں ہے، اس کی ساری حقیقت قرآن میں بیان کر دی گئی ہے اور ہر چیز سب کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔ اس لیے آپ کو اسلام کی طرف آنا ہوگا، یہی سچا دین ہے۔ ڈی این اے کی طرف اگر آپ کو بتا دیں تو وہ بھی بالکل اسی طرح ہی قرآن میں ہے کہ ڈی این اے سائنس کہتی ہے کہ ڈی این اے میں ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے کہ انسان کس طرح کا ہوگا۔ یہ جو ڈی این اے ہے اس کا، وہ پہلے ہی طے کر دیتا ہے کہ یہ جو ہے بچہ کس طرح کا ہوگا، یہاں تک کہ اس کے اندر اس بچے کے چلنے کا انداز بھی لکھ دیا جاتا ہے، لکھا ہوتا ہے ڈی این اے کے اندر کہ یہ اس طرح چلے گا، اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا، اس کے چلنے کا انداز، حتیٰ کہ اس کی بیماریاں اس کو جو مستقبل میں لگیں گی وہ کیسی ہوں گی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اسی طرح ہی فرمایا ہے۔ وہ ایک اور صورت میں فرمایا گیا ہے کہ کیا آپ لوگ، قرآن میں کچھ اس طرح سے بات بتائی گئی ہے، میں اس کا آپ کو صرف خلاصہ دیتا ہوں۔ ابھی اس کی صورت اور پورا صحیح ترجمہ جو ہے نا میں صحیح طرح بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو خلاصہ دیتا ہوں کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کو ہم نے جس طرح چاہا اس کی صورتوں کو بنایا، اس کے ماؤں کے رحموں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت اور پیدائش سے پہلے ہم طے کر دیتے ہیں، ہر چیز طے شدہ ہوتی ہے۔ اس بات کا بھی قرآن میں ذکر ہے واضح واضح۔ تو میرا مقصد آپ لوگوں کو ایک حقیقت کی طرف لے کر آنا ہے، لہٰذا میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگ اسلام کی طرف آئیں، دین حق کی طرف آئیں۔ جزاک اللہ۔